اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میری رنگت ابو کی طرح سانولی تھی، جبکہ نئے نقش بلا کے حسین، مگر میری بڑی دونوں بہنیں دودھ میں گھلے زعفران کی مانند سفید تھیں اور خود کو بنا سنوار کر رکھنے کی بے حد شوقین بھی تھیں۔ بڑا بھائی بھی سانولا سلونا سا تھا، مگر وہ اپنے رنگ کو لے کر بہت ٹچی تھا اور بڑی بہنوں کی طرح ہر وقت مختلف کریم لوشن وغیرہ سے کافی حد تک اپنے جلد کو اور رنگ کو بہتر بنا چکا تھا، اور کبھی اپنے وقت پر کریم وغیرہ کو لگانا نہ بھولا۔ جبکہ میں اور میرا جڑواں بھائی بالکل ایک سے نقوش کے مالک تھے، بس رنگت اس کی بھی بڑی بہنوں کی جیسی تھی۔ وہ میرے ساتھ دنیا میں آیا تھا تو میرے ہی ساتھ رہنا بھی چاہتا تھا، سب کے برعکس وہ میری ہر بات پر یقین بھی کرتا اور میرا ساتھ بھی بھرپور انداز میں دیتا۔ ہماری فیملی کا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیشہ ہماری ہر فرمائش کو پورا کیا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ عمار بھائی سب سے بڑے ہیں اور تعلیم سے فراغت کے بعد ایک میڈیسن کمپنی میں جاب کر رہے ہیں۔ ان کے بعد ایزا آپی ہیں جو ایم فل کے آخری سال میں ہیں اور عنقریب ان کی شادی ہونے والی ہے۔ پھر کنزا آپی ہیں جو ایم اے کے سال اول میں ہیں، اور سب سے چھوٹی میں یعنی منزہ ہاشمی ہوں۔ بی ایس سی کے 3rd سیمسٹر میں ہوں اور فی الحال صرف پڑھائی کر رہی ہوں۔ میرا جڑواں بھائی یاسر ہاشمی ایم بی اے کر رہا ہے۔ یوں تو گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور اپنے باقی بہن بھائی کی نسبت اتنی خوبصورت رنگت والی بھی نہیں ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں گھر میں کسی کی بھی توجہ کا مرکز نہ بن سکی، سوائے یاسر کے۔ عمار بھائی زیادہ تر ایزا آپی اور کنزا آپی سے ہی ہر بات کیا کرتے تھے اور انہیں زیادہ توجہ اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ میں ان سے زیادہ بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی اور یہ حقیقت تھی کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں احساس کمتری بھی تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب عزیر کی میری زندگی میں آمد تھی۔ اس روز میں تھکی تھکی سی کالج سے گھر آئی تھی۔ خدایا، ایک تو گرمی، اوپر سے وین والے انکل بھی نہ کتنا تھکا دیتے ہیں۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تھکن کا رونا رویا، نہ سلام نہ دعا، بس ہو گئی شروع۔ امی نے مجھے ڈانٹا، ہم نے کوئی زبردستی تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا، اپنے شوق کی خاطر کر رہی ہو، یہ خواریاں تو بھگتو بھی۔ واہ جی، اب میں شکوہ بھی نہ کروں۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اچھا ایسا مت منہ بناؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور کھانا کھا لو، اور ہاں، سونے کے بجائے مائیوں میں جانے کی تیاری کر لینا، عزیر آ رہا ہے لینے کے لیے۔ آج فرح کی مائیوں ہے، ایزا اور کنزا کی تیاری پوری ہے، تم بھی ذرا جلدی تیار ہو جانا۔ امی حکم صادر کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں اور میں جلدی کھانا کھا کر مائیوں میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام تک ہم سب تیار ہو چکے تھے۔ ایزا آپی اور کنزا آپی جس قدر خوبصورت تھیں، خود کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف بیس وغیرہ استعمال کرتی تھیں، اور مجھے شروع سے ہی ان چیزوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، لہٰذا میں بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان لوگوں سے بالکل الگ اور سانولی سی لگتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بڑی آپی اور کنزا آپی کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تقریباً 6 بجے عزیر آ گئے۔ امی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ہمیں چائے کا کہا، مونا تم چائے بنا لو، تمہیں تو پتہ ہے مجھے گرمی بہت لگتی ہے اور چولہے کے پاس زیادہ دیر کھڑے ہونے سے میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ کنزا آپی نے مجھے آرڈر دیتے ہوئے کہا اور میں چائے کا انتظام کرنے لگی۔ جب میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو عزیر کو دیکھ کر دل کا ایک خاص انداز میں دھڑکا تھا، اور ذہن میں ایک خیال سا آیا کہ جس انسان کی تلاش میں تھی کہیں وہ یہ تو نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر پہلی نظر میں ہی عزیر کو پسند کرنے لگی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تاہم میں نے اپنی اس خواہش کو اپنے دل تک ہی محدود رکھا تھا۔ مائیوں کے فنکشن میں پہنچے تو وہاں کا حال دیکھ کر ہم تینوں بہنیں بہت حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ امی ابو سے ہم نے ماموں کے گھر کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا کہ ان کا ماحول بہت دقیانوسی ہے، لیکن وہاں تو عجیب ہی منظر تھا۔ لڑکیاں ہاف شرٹس اور لہنگوں میں ملبوس تھیں، دوپٹے سرے سے غائب تھے۔ یہ سب ہمارے لیے خاصا حیران کن تھا۔ خیر، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، تب فرح باجی نے امی سے کہا، پھپھو جی ان تینوں کو یہاں چھوڑ جائیے، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر لیں گے۔ امی اچھی طرح جانتی تھی کہ ہم نہیں رکیں گے، لہٰذا امی نے باجی کو کالج، یونیورسٹی وغیرہ کا کہہ کر ٹال دیا۔ ان لوگوں سے اجازت لے کر ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن ممانی جان نے بارات سے پہلے فرح آپی کے لیے ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا تھا، میں اور امی چلے گئے۔ کافی ہلا گلا ہو رہا تھا۔ تابندہ باجی کے ہاتھوں پر مہندی لگانے
پارلر سے کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں اور گھر کی تمام لڑکیاں ڈھول بجانے اور گانے گانے میں مصروف تھیں۔ میں بھی سب کے ساتھ مل کر گانا گانے میں مشغول ہو گئی کہ اتنے میں بڑی بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، مونا تم ذرا عزیر کے ساتھ چلی جاؤ، پارلر والی لڑکیوں کو چھوڑنے جانا ہے۔ تو میں امی سے اجازت لے کر عزیر کے ہمراہ چلی گئی۔ کار میں دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا اور اتفاق سے میرے پسندیدہ گانے لگے تھے۔ سارے راستے ہم خاموشی سے بیٹھے پیچھے چپ بیٹھی لڑکیوں کی باتیں سنتے گئے۔ انہیں پارلر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، تب عزیر نے مجھ سے پوچھا، تم جاب کرتی ہو؟ جی نہیں، میں پڑھتی ہوں۔ ارے اللہ رحم کرے ملک کے مستقبل پر، عزیر نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو یہ جملہ بہت سوٹ کرتا آپ کو۔ چپ رہنے والوں میں سے میں نہیں تھی، جواب دینا مجھے بھی آتا تھا، لیکن عزیر کو جواب دینے کے بعد مجھے خود بھی ہنسی آ گئی۔ سارے راستے یوں ہی ہلکی پھلکی سی گفتگو ہوتی رہی اور تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے رک گئی۔ میں نے عزیر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہاں آئس کریم بہت اچھی ملتی ہے اور میری پسندیدہ ہے، سوچا آج تمہیں بھی اپنی پسند کی آئس کریم کھلا دوں۔ میری حیرانگی دیکھتے ہوئے اس نے کہا، دیر ہو جائے گی، امی فکر مند ہو رہی ہوں گی، پھر کبھی کھا لیں گے۔ ابھی چلتے ہیں، میں نے جواب دیا، مگر وہ تو میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پارلر میں داخل ہو گئے تو مجبوراً مجھے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ مس منزہ ہاشمی، تعلیم کے بعد جاب کرنے کا ارادہ ہے یا پھر مارے باندھے تعلیم ہی پر بس کرنی ہے؟ مارے باندھے کیوں کروں گی؟ پڑھائی میری اپنی خواہش ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی بھی۔ ابھی تو میں نے صرف فزکس میں BS کرنا ہے، پھر اس کے بعد MPhil اور PhD کا شوق ہے۔ BS کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، پھر میں MS میں ایڈمیشن لوں گی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ویٹر آئس کریم لے آیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اچانک عزیر نے مجھ سے پوچھا، تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اس غیر متوقع سوال پر میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اطمینان سے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ کوئی ملا نہیں یا پھر تم کسی کو پسند نہیں آئی؟ اس کا سوال طنز بھرا تھا، جس پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں نے بہت تحمل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اب میں کسی کو پسند آئی ہوں یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، ہاں مگر میرے پاس نہ تو ان فضول کاموں اور باتوں کے لیے وقت ہے اور نہ ہی دلچسپی، اور نہ کبھی توجہ دی۔ چلیے دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، میں نے کھردرے انداز میں کہا تو زیر نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے بل ادا کیا اور ہم گھر آ گئے۔ میں گاڑی سے اترنے لگی تو زیر نے پوچھا، اگر امی نے تم سے دیر سے آنے کی وجہ معلوم کی تو تم کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے، جھوٹ بول کر میں ان کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی، میں نے قدرے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور اندر آ گئی۔ مگر شادی والا گھر تھا، امی اپنے کاموں میں مصروف تھیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ اس رات عزیر کی نگاہیں وقتاً فوقتاً مجھ پر ہی مرکوز رہیں، مگر میں ان کی یہ دلچسپی سمجھ نہ سکی۔ خیر سے فرابی کی شادی نمٹ گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ عید کے ایک ہفتے بعد عزا آپی کی شادی تھی اور چند دن میں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، لہٰذا ہم ان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس وقت کم تھا۔ عید کے تیسرے دن آپی کا مائیوں تھا۔ منزہ کنزا، آج افطاری کا انتظام تھوڑا زیادہ کر لینا کیونکہ شام میں عزیر آ رہا ہے اور پھر عمار کے ساتھ کارڈ بانٹنے بھی جائے گا، بہت نیک بچہ ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا، پھپھو جان آپ بالکل فکر مت کریں، عمار اکیلا نہیں ہے، میں ہوں نا اس کے ساتھ، سارے کام کروا لوں گا۔ میری تو پریشانی ہی دور ہو گئی ہے کیونکہ یاسر امتحانوں کے قریب ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ ایک روز امی نے عزیر کے قصیدے پڑھتے ہوئے یہ سب بتایا تھا۔ میں اور کنزا آپی جلدی جلدی افطاری اور کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ تقریباً شام 5 بجے عزیر آ گئے۔ سب کے ساتھ افطاری کرنے کے بعد وہ اور عمار بھائی کارڈ بانٹنے چلے گئے۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ امی نے عزیر سے کہا کہ وہ آج رات یہیں رک جائیں، اور وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھے، فوراً رک گئے۔ رات میں ہم لوگ بیٹھے آپی کی ساڑی کی ڈیزائننگ کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ بجا اور عزیر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ مدد کروں؟ میں نے چونک کر دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اتنے میں کنزا آپی کسی کام سے کچن میں چلی گئیں۔ عزیر نے موقع دیکھ کر مجھ سے بات شروع کی، منزہ تم اپنے گھر میں سب سے الگ ہو، شکل و صورت کے لحاظ سے جانتی ہوں میں اپنے بھائی بہنوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوں۔ میرے جواب پر عزیر شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، دراصل میں بات گھما پھرا کر کہنا نہیں چاہتا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں مونا، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اسی دن سے جب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، تمہارے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے ہیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بہت جلد ابا اور اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، بس ایک بار تمہارا جواب چاہتا ہوں کہ تمہارے اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
عزیر کہتے کہتے رک گئے۔ وہ میرے جواب کے منتظر تھے اور میں ان کی باتوں کے صحن میں گم ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو مجھ جیسی لڑکی سے بھی پیار کر سکتا ہے، جو میری جیسی سانولی سی رنگت والی پر بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ کنزا آپی اندر آ گئی اور میں عزیر سے اپنے دل کی بات نہ کہہ پائی کہ میں بھی انہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ میرے جواب کے انتظار میں تھے اور آپی کے ڈر کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ پھر عید آ گئی۔ عید کے تیسرے روز ایزا آپی کا مایوں تھا۔ ایزا مایوں سے ایک دن پہلے ہی آ گیا۔ ہم لوگ اندر کمرے میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تبھی مجھے کچھ احساس ہوا کہ عزیر اور کنزا آپی ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرینک ہو رہے ہیں، اور مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ مجھے اچانک اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ کنزا، تمہارے بال بہت ہی خوبصورت ہیں، عزیر نے بے ساختہ آپی کی تعریف کی، جو مجھ سے قطعی برداشت نہ ہوئی۔ تھینک یو، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مونا اور میرے بال ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں، لیکن تمہارے بال سچ مچ بہت حسین ہیں، اور پتہ ہے کنزا، تم خود بھی بہت پیاری ہو۔ عزیر آپی کی تعریف پر تعریف کیے جا رہے تھے اور میں دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ حالانکہ میں نے کبھی آپی تو کیا کسی سے بھی جیلسی محسوس نہیں کی تھی، لیکن آج مجھے آپی سے جلن ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا۔ شاید ایسا ہی تھا کیونکہ میں اور عزیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر ایسے ہی ان کا رجحان کسی اور کی طرف دیکھ کر مجھے برا لگ رہا تھا۔ کنزا، تم کسی سے پیار کرتی ہو یا کسی کو پسند کرتی ہو؟ اچانک عزیر نے آپی سے وہی سوال پوچھا، اور آپی تو پہلے کافی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر انکار میں جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، محبت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کسی کو حاصل کر لینا یا پھر؟ عزیر نے آپی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ محبت صرف کسی کو پا لینے کا نام نہیں، بلکہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی محبت کی خوشی کے لیے قربانی دے دی جائے۔ آپی کے جواب سے عزیر بہت متاثر لگ رہے تھے۔ پھر گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپی اور عزیر کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہوتا چلا گیا۔ ایزا آپی کی شادی اختتام کو پہنچ گئی اور پوری شادی میں عزیر اور آپی ایک دوسرے سے قریب آ گئے تھے۔ عزیر کا بات بات پر آپی کی تعریف کرنا، ان کی ڈریسنگ، ہیئر اسٹائل، میک اپ کو سراہنا مجھے چبھتا تھا، مگر میں نظر انداز کرتی رہی۔ منیزا، تم بہت ڈل کلر کی ڈریس پہنتی ہو، ایک تو تمہارا کمپلیکشن ڈارک ہے، اوپر سے ایسے ڈل کلر کے سوٹ میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ یار، کنزا کی طرح تھوڑے برائٹ کلر پہنا کرو۔ اس روز عزیر نے میرے لباس پر تنقید کی تو مجھے جھٹکا لگا اور میں اسے اچھا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میری ہر بات، ہر عادت، میرے اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ میرے ہر کام میں عزیر مستقل خامیاں نکالتا رہا، کبھی سب کے سامنے اور کبھی صرف آپی کے سامنے، اور کبھی تو آپی اور وہ ساتھ مل کر مجھ پر طنز بھی کیا کرتے اور میں چپ چاپ ان کی باتیں برداشت کرتی رہی۔ سمجھتی تھی کہ واقعی میں خامیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں مجھ میں، اور جب میں اپنی ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی تو عزیر اور کنزا آپی مزید میرا مذاق اڑایا کرتے۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اکثر میں اتنی پریشان ہو جاتی کہ خدا سے شکوے کرنے لگتی، یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو نے مجھ میں اتنی خامیاں کیوں رکھی ہیں؟ اگر مجھ میں اتنی خامیاں ڈالی تھیں تو پھر مجھے ایسے لوگوں میں کیوں بھیجا جن میں بہت ساری خوبیاں ہیں؟ اکثر میری زبان سے پروردگار کے لیے ایسے ہی سوالات نکلتے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ میری نیندیں، میرا سکون، میرے جذبات، سب کچھ تہہ و بالا ہو گئے تھے۔ اس دن مجھ پر کھلا عزیر اور آپی کی دوستی بہت تیزی سے محبت میں بدل گئی، اور میں بے خبر اندھوں کی طرح عزیر پر بھروسہ کرتی رہی، اس غلط فہمی میں جیتی رہی کہ ان دونوں کے درمیان دوستی ہے۔ عزیر مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ حقیقت میں آپی اور عزیر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور میں ان کی زندگی، ان کی محبت کا سب سے بڑا کانٹا تھی۔ یہ جاننے کے بعد میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ جس انسان کی خاطر میں نے خود کو بدلنا چاہا، وہ تو میرا تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنے دکھ کا ذکر اپنی اکلوتی دوست سے کیا، اس نے مجھے حوصلہ و تسلی دینے کی بہت کوشش کی تھی۔ یار منزہ، یہ تو دھوکہ ہے، تجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں اور کنزا آپی سے محبت کرتا ہے۔ یار، جب تو آج ان دونوں کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتی تو کل شادی کے بعد کس طرح ایڈجسٹ کرے گی؟ اجیرن بن جائے گی تیری زندگی۔ بہتر ہے معقول فیصلہ کرو اور 3 زندگیاں برباد ہونے سے بچا لو، ورنہ کل نہ تو تم خوش رہ پاؤ گی اور نہ ہی عزیر کو خوش رکھ پاؤ گی۔ آج اگر شک کا ایک بیج بھی تمہارے رشتے میں آ گیا تو کل یہ تناور درخت بن جائے گا جس کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائیں گی۔ خود کو اور اپنی بہن کو اس اذیت سے بچا لو۔
سمیہ میری دوست، میری خیر خواہ تھی اور اس کا مشورہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر میں نے عزیر کو فون کیا اور کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ کچھ دیر کے لیے گھر آ سکتے ہیں کیا؟ منزہ میں راستے میں ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں، عزیر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جب وہ آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ کنزہ آپی بھی ان کے ساتھ تھیں اور غالباً وہ لوگ شاپنگ کر کے آ رہے تھے۔ اس منظر کو میں نے جیسے خون کا گھونٹ پی کر برداشت کر لیا۔ آپی نظریں چراتی ہوئی امی کے کمرے میں کی طرف چل دیں اور عزیر وضاحت دینے لگے، منزہ یار آفس سے واپسی پر کنزہ کا فون آ گیا تھا کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو میں اسے لے گیا۔ اف، تھک گیا ہوں، تمہیں کیا کہنا تھا؟ کیا بات ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ امی کے کانوں تک یہ باتیں جائیں۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی اور کہا عزیر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیوں کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ عزیر نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ نہیں میں نہیں، بلکہ آپ کسی اور سے، میرا مطلب ہے کنزہ آپی سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ دونوں کی محبت کے درمیان آ کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ میں بولتے بولتے رکی اور عزیر کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر مجھے پچھتاوے کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے واضح تھا کہ وہ میرے اس فیصلے سے مطمئن تھا، مگر اس نے بات اس کے برعکس کی۔ منزہ یہ سچ ہے میں کنزہ کی عزت کرتا ہوں، اس سے میری بہترین دوستی بھی ہو گئی ہے، اور ہاں میں نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں شادی صرف اور صرف منزہ سے ہی کروں گا اور وہ اس بات پر راضی ہے۔ منزہ دیکھو، محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اس کا بھی نہیں تھا۔ عزیر نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کی محبت کو اس سے علیحدہ کرنے کا بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہوتا، اور مجھے بھی حق نہیں ہے آپ کی محبت کو آپ سے جدا کروں، اور پھر آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی بھی نہیں نکلتا۔ آپ سے شادی کر کے میں 3 زندگیاں برباد نہیں کرنا چاہتی، میں نے کہا اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں بند ہو کر کتنی دیر تک میں روتی رہی، وہ رات قیامت بن کر مجھ پر گزر رہی تھی۔ عزیر سے پہلی ملاقات کی ساری باتیں، سارا منظر رات بھر میری نگاہوں میں گھومتا رہا۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ عزیر اور میرے درمیان پر پیار کبھی تھا ہی نہیں، صرف ایک دل لگی کا سامان تھا۔ میں جو آپی کی زندگی خوبصورت رنگت کے آگے بالکل ختم ہو گئی تھی، اور میری تاریک زندگی جو عزیر کے آ جانے سے روشن ہو گئی تھی اب پھر سے تاریک ہو گئی تھی، میرے چہرے کی طرح۔ لیکن اپنے والدین کی خاطر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایک روز بہت سادگی سے آپی اور عزیر کی منگنی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور مجھے بظاہر خوش نظر آنا تھا، سب کو دکھانا تھا کہ میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ آپی کی منگنی کو چند مہینے ہو گئے تھے اور عزیر کا گھر میں آنا جانا بھی بڑھ گیا تھا۔ اب میرے ہر معاملے میں اس کی دخل اندازی بھی بڑھتی جا رہی تھی، جو مجھے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ غصے میں تھی تو میں نے سب کے سامنے عزیر کو سنا بھی دی۔ اس کے بعد سے تو وہ میرا جیسے دشمن ہی بن گیا تھا۔ اب اس کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس بے عزتی کا بدلہ لے لیا، چنانچہ اس نے گھر والوں کے دلوں میں میرے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ گھر والے تو پہلے بھی مجھ سے کئی باتوں پر خائف رہتے تھے، لہٰذا عزیر کو ان کا برین واش کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا، اور گھر والوں کو نظروں میں مجھے برا بنا دیا اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی لاکھ کوشش کرتی، مگر گھر والوں کے تو دل و دماغ پر اسی عزیر کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس کو یکسر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس حال میں بھی اس کو چین نہیں تھا۔ وہ وقفے وقفے سے مجھ پر طنز کے تیر برساتا رہتا۔ ایک دن تو اس نے شرافت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی اور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عزیر اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ میں نے شور مچا کر اس سے جان چھڑانا چاہی تو اس نے سب سے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، مگر یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے، میرے ساتھ غلط روابط بڑھانا چاہتی ہے۔ اس نے امی سے کہا تو امی سنتے ہی بھڑک گئیں۔ انہوں نے ابو سے میری شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے لیے اس رشتے کے بارے میں پھر سے سوچ سمجھ لیں اور بہتر ہوگا جلد ہی مجھے رخصت کر کے فارغ کر دیں۔ عزیر کے سامنے میرے لچھن اچھے نہیں لگتے، یہ بات آپی کے کانوں تک بھی گئی۔ آپی نے جو ابو کی بے انتہا لاڈلی تھی، انہوں نے بھی ابو کے سامنے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ ابو منزہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھ سے جلتی ہے، میں خوبصورت ہوں نا، اور عزیر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہی۔ مجھے عزیر پر بھروسہ ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ منزہ ان پر جھوٹ الزام لگا رہی ہے۔ ابو وہ آپ کا بھانجا ہے، آپ جانتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ آپی نے مجھے غلط اور عزیر کو صحیح ثابت کرنا چاہا اور وہ
کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ابو کو آپی کی باتوں پر یقین آ رہا تھا مگر امی مطمئن نہیں تھی۔ مگر انہی دنوں یاسر گھر پہنچ گیا تو اس نے میری خوب حمایت کی۔ آپی اس بات سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ کافی دن تک وہ بالکل اپسیٹ رہیں، بات کو فی الحال دبا دیا، مگر اس کے 1 مہینے بعد ہی عزیر پر اپنی کمپنی میں غبن کا الزام لگ گیا اور امی ابو کے سامنے اس کا کردار مزید کھل کر سامنے آ گیا۔ یوں آپی اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا، مگر اپنی منگنی ٹوٹنے کا قصوروار وہ مجھے ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ انہی دنوں کنزا آپی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا، مگر آپی مطمئن نہیں تھی۔ ان کے دل میں اب بھی عزیر کی محبت بسی تھی۔ فراز بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور انسان بھی بہت اچھے تھے، مگر وہ نہ مانی۔ عزیر نے بھی ہاتھ پیر چلا کر دے دلا کر معاملہ رفع دفع کیا اور جیل جانے سے بچ گئے۔ یوں ماموں اور پھوپھو نے معافی تلافی کر کے رشتہ بحال کروا لیا۔ آپی کی بارات سے 1 دن پہلے میں نے آپی کے کمرے میں جا کر ان سے معافی مانگی تھی۔ آپی کل آپ کی شادی ہو جائے گی، میں جانتی ہوں آپی عزیر والے معاملے کو لے کر آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میرا یقین کیجیے اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپی اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ کن کن باتوں کے لیے معاف کروں میں تمہیں منزہ؟ تمہارے جھوٹ کے لیے، عزیر پر لگائے گئے الزام کے لیے، میری شادی تمہاری وجہ سے عزیر سے ٹوٹتے بچی ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں۔ دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھ سے کبھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ آپ ہی میرا یقین نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ ہی کی شادی عزیر سے ہو گئی اور حقیقت میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ ہی کو زندگی کی ہر خوشی دی تھی، مگر مجھے طنز کرتے ہوئے جب یہ بات خود عزیر اپنے منہ سے بول رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بری نیت رکھی اور پر تمہیں ہی بدنام کر دیا، یہ بات یاسر نے سب گھر والوں کو وہیں میرے کمرے کے باہر کھڑا کر کے سنا ڈالی۔ تب باقی سب نے تو اس بات کو دبا دیا جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ جبکہ آپ ہی اپنے شوہر سے ناراض ہو گئیں۔ عزیر کو اور کمپنی میں جاب مل گئی اور اسی کے توسط سے باہر بھی بھیج دیا گیا۔ سو اپنی بیوی کو بہت مشکل سے منا کر اپنے ساتھ لے گیا، مگر آپ ہی کے دل میں آج بھی عزیر کی غلطی کی وجہ سے غصہ ہے۔ وہ اپنی بہن کو غلط اور محبت کی صحیح کہتی رہی، یہ بات وہ ابھی تک نہیں بھول پائی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بہت کچھ تبدیل بھی ہو گیا۔ یاسر اپنی تعلیم کے سلسلے میں 5 سال کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا۔ ایزا آپی کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ کنزا آپی اور عزیر مستقل لندن شفٹ ہو گئے ہیں۔ عمار بھائی بھی شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ جدہ چلے گئے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، میری زندگی میرے والدین کی خدمت تک ہی محدود ہو گئی ہے اور یہ میرا اور میری زندگی کا اہم فریضہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ بنا شادی کیے بھی ایک انسان خوش رہ سکتا ہے اور یہ بات میں نے ثابت کر دی ہے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج تک میں عزیر کی محبت کو اور ساتھ ہی اپنی ذلت کو فراموش نہیں کر سکی۔ میں نے اس سے سچے دل سے محبت کی تھی اور اس نے مجھ سے بے وفائی کی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں خوبصورت نہیں تھی۔ کاش میں خوبصورت ہوتی تو کبھی وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرتا، یا کم سے کم مجھے یوں پورے خاندان میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ذلیل نہ کرواتا۔